اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور کہہ پڑے کہ رکھ لیا ہے اللہ نے اولاد، سبحان اللہ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے پجاری ہیں۔ بے اصل و بے مثل ایجاد فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب طے فرما لیا کسی امر کو تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بولے جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں مخاطب فرماتا ہمیں اللہ، یا آ ملتی ہم کو کوئی پہچان، اسی طرح بولے تھے جو ان کے پہلے سے ہوئے انہی کی بولی جیسی، ملے جلے رہے ان سب کے دل، بے شک ظاہر فرما دیا ہم نے آیتوں کو اس قوم کے لیے جو یقین رکھیں۔ تفسیر۔ ذرا ان یہودیوں کو دیکھو کہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عرب کے بت پرست کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کفری بول کہ بولنے والے کیا بولے اور کس طرح کہہ پڑے کہ رکھ لیا ہے اللہ نے اولاد، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی۔ سبحان اللہ، وہ پاک ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہوں، بلکہ اسی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ مخلوق و مملوک ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی اللہ کے بندے، مخلوق، مملوک، فرما بردار اور اس کے پجاری ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹا بیٹی مانے جائیں تو وہ ایسے کیوں ہونے لگے؟ وہی سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے اصل و بے مثل، اس طرح نہیں کہ دنیا کا کوئی تخم تھا، کوئی بنیاد تھی، اس کو بڑھا کر سارا جہان بنا دیا، اور اس طرح بھی نہیں کہ آسمان و زمین کوئی پہلے سے موجود تھا، اس کو نقل کر کے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا، بلکہ وہ تو بے اصل و بے بنیاد اور بے مثل، سابق کے بالکل نیست سے ہست کر کے ایجاد فرمانے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ اس کا یہ کام بالکل انوکھا ہے، اور بطور بدعت اور اولاد کا ہونا اس پر موقوف ہے کہ اس کا تخم موجود ہو، اور جب کوئی شے ہے کہ اس کا تخم ہو نہ ہو تو پھر کوئی شے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ باپ کے نطفے سے درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے پیدا ہو، تدریجی ترقی کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا کارخانہ یہ ہے کہ جب اس نے طے فرما لیا کسی امر کو اور ارادہ کر لیا کہ فلاں چیز ہو جائے تو آہستہ آہستہ تدریجی طور پر نہیں بلکہ بس حکم دیے دیتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جس کے ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی مشیت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جب ساری مخلوق کا ہونا اس طرح پر ہے تو اس کی اولاد کوئی نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اب اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک اور دلیل کا رد فرما رہا ہے، ایک اور بات کا رد فرما رہا ہے، ایک اور جھوٹ کا رد فرما رہا ہے، ایک اور جھوٹ کو فاش فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ وہ دعوے کرتے ہیں جنتی ہونے کا، وہ دعوے کرتے ہیں ایمان پر ہونے کا، وہ دعوے کرتے ہیں صحیح راہ پر ہونے کا، جن کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں سے ایک گروہ جسے یہودی کہا جاتا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔
اس میں سے ایک گروہ جسے عیسائی کہا جاتا ہے وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور بت پرست مشرکین وہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بیٹے اور بیٹیاں ہونے سے پاک ہے۔ پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف بات کہی، پہلی آیت 2 آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، تو پہلی آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ کو فاش فرما رہا ہے، فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے اولاد بنائے بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو کہ ان کا رب، تمہارا رب، سب کا رب پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کی بیٹیاں ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے بیٹے بیٹیاں ہونا تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاہے وہ حضرت عزیر ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں یا فرشتے ہوں، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین پر ہے، سارا کا سارا رب تبارک و تعالیٰ کے پجاری ہیں، سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سارے کے ساری چیزوں کا مالک ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور بیٹے اور باپ کے درمیان مالک اور مملوک کا رشتہ نہیں ہوتا، آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ جنہیں تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو یہ تو میری مخلوق ہے، جنہیں تم میرا بیٹا بتا رہے ہو، جن کا تم مجھے باپ بتا رہے ہو معاذ اللہ، ان کا تو میں مالک ہوں، ان کا تو میں آقا ہوں، ان کا تو میں پوجنی ہوں، پوجا جاتا ہے جسے وہ پوجتے ہیں، ان کے لیے میں اس حیثیت کی ذات ہوں، اور تم انہیں میرا بیٹا بتا رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری ساری باتیں جھوٹی ہیں اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ اور فرشتے یہ میری مخلوق ہیں، آگے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ اگر بیٹا ہوتے یہ میرے تو دنیا کا نظام تم کیا دیکھتے ہو؟ دنیا کا نظام تم یہ دیکھتے ہو کہ پہلے ایک مرد ایک عورت سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ہم بستر ہوتا ہے، اس کے بعد مرد سے نطفہ نکل کر عورت میں جاتا ہے، پھر وہ 9 مہینے اس نطفے کو پرورش دیتی ہے اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں، تب جا کر کہیں ایک بچہ بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو تم دیکھ لو، جب تم ایک پیڑ لگاتے ہو تو اس درخت کے لیے پہلے تم بیج ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، اسے کھاد کھلاتے ہو، اس کے بعد جا کر وہ پھوٹتا ہے، پھوٹ کر پھر کئی سالوں میں وہ درخت بنتا ہے۔ کھیتی کی جو تم فصل لگاتے ہو اسے بھی پھل دینے میں مہینوں گزر جاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام جو تم دیکھ رہے ہو یہ تو تدریجاً ہے، مرتبے کے حساب سے دھیرے ہونے والی ہے، سلسلہ وار ہونے والی ہے، لیکن تمہارا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ رب کریم، وہ ذات کریمہ ہے جس نے دنیا کو دھیرے بتدریج نہیں بنایا کہ پہلے ایک آسمان بنانے میں برس لگ گئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر جب آسمان بن گیا تو پھر زمین بنائی، پھر مخلوق پیدا کی، دھیرے اس طرح تدریجاً رب تبارک و تعالیٰ نے کام نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے اس زمین و ان آسمانوں کو نہ ہونے سے ہونا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی آسمان اور زمین تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے جیسی آسمان و زمین بنا دیا، یا اس کی کوئی بنیاد موجود تھی، مان لے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا موجود تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پھیلا دیا ہو، آسمان کا کوئی ٹکڑے موجود تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھے اور اسے رب تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر نہ ہونے سے ہونا کیا، یعنی اس سے پہلے کوئی زمین نہیں ہوتی تھی، کوئی آسمان نہیں تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا اور پھر اسے بنانے کے بعد اسے زمین و آسمان کا نام دیا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب تمہارا رب کسی معاملے کا، کسی چیز کو پیدا کرنے کا، کسی چیز کو بنانے کا
ارادہ فرماتا تو رب تبارک و تعالیٰ کو اسے تدریجاً بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان سے انسان بنانا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکن. رب تبارک و تعالیٰ کو زمین بنانا ہوا، اس نے فرمایا کن فیکن، یعنی ہو جا. اس نے فرمایا ہو جا جیسا میں چاہتا ہوں، تو وہ چیز فوراً ویسی ہی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کا اشارہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنی طرح ثابت کرنا چاہتے ہو، تو اس بات سے گریز کرو اور بچو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں دنیا دی، اس نے ہمیں دنیا کا نظام عطا فرمایا، اور ہم چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں نظام دیا ہے، تم اس نظام میں مجھے شامل کرنا چاہتے ہو. جس نظام کو میں نے پیدا کیا ہے، جس نظام کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس نظام میں تم مجھے شامل کرنا چاہتے ہو. یہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں، بنانے میں جو حکمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم تمہیں دے دیا ہے، تم اس سے باہر نہیں جا سکتے. تمہارے لیے حدیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب حد سے پاک ہے، تمہارا رب مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے. تمہارے لیے جو نظام ہے اس نظام سے پاک ہے. رب تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا. تمہارے پاس کوئی نظام نہیں تھا، میں نے تمہیں نظام دیا. اور یہ جان لو کہ تمہارے رب کو نہ اس نظام کی ضرورت ہے، نہ اپنی مخلوق سے رشتہ داری کی ضرورت ہے. رب تبارک و تعالیٰ جس طرح نظام سے پاک ہے، جس طرح مکان سے پاک ہے، اسی طرح رشتہ داری سے پاک ہے. کیونکہ یہ رشتہ داری بھی وہی ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے نہ ہونے سے ہونا کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اسے نام دیا، تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ویسے ہی پیدا کیا ہے جیسے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. تو جس طرح آسمان و زمین رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح رشتہ داری باپ بیٹا ہونا بھی اللہ رب العزت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. یہود عیسائیوں اور بت پرستوں میں سے بھی یہ کفری بولے، یہ سب کے سب جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے. یہودیوں کو اپنے توریت ہی کی خبر نہیں، اور عیسائیوں کو اپنی انجیل ہی کی خبر نہیں، اور بت پرستوں کو علم سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے. ان کی ایک کفری بولی یہ ہے کہ اے پیغمبر اسلام، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ مخاطب فرماتا ہمیں بھی اور براہ راست ہم سے بھی بات چیت کرتا اللہ تعالیٰ، اور کہہ دیتا کہ ہمارے پیغمبر ہیں تو آپ پر ہم ایمان لے آتے. یا یہی ہوتا کہ ملتی ہم کو صاف صاف آپ کی کوئی ایسی پہچان کہ پھر آپ کے رسول ہونے میں ہمیں کوئی شک نہ رہ جاتا. اگر ہم دیکھ پاتے کہ نہ مانیں گے تو ابھی ہم پر یہ عذاب اترنے والا ہے، تو پھر ہمیں ماننے کے سوا کیا چارہ کار تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کرنے کا مطالبہ اور اس کے عذاب کی فرمائش کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے وہ کفار بھی بولے تھے جو ان کے پہلے سے ہوئے. ان کی بھی بولی انہی کی بولی جیسی تھی. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں گے. ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب کی فرمائش ان کا بھی دستور تھا. کفر نے ان کو اور ان کو ہم رنگ بنا رکھا ہے. صاف ظاہر ہے کہ آج کے کافر پہلے کے کافروں سے سب کے دل گو ایک دوسرے سے زمانے میں دور ہیں، لیکن جہاں تک کفر کا اثر ہے ملے جلے اور یکساں رہے ان سب کے دل، جیسے مشترکہ سازشوں میں ہر سازشی کے دل ملے جلے رہتے ہیں. اگر ان کو تمہارے پہچاننے کا شوق ہوتا تو ایک نشانی کیا بلکہ بے شک و شبہ صاف صاف ظاہر و عیا فرما دیا ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بے شمار آیتوں
اور نشانیوں کو، مگر یہ وہمی و شکی تو اندھے ہیں، ان کے پاس وہم و شک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہماری ظاہر کی ہوئی نشانیوں سے فائدہ پانا اس قوم کے لیے ہے جو وہم و شک کے شیطان سے دور رہیں اور اپنے پاس یقین کی دولت رکھیں۔ جس بات کا یقین ہو جائے اس کے خلاف خواب تک نہ دیکھیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان و شوکت بیان فرمائی اس سے قبل کی آیتوں میں کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت وسیع علم والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اس کے لیے اولاد مانتے ہیں، اولاد اس کے لیے شمار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ معاذ اللہ فلاں اللہ کے نبی معاذ اللہ کی اولاد سے ان کو تعبیر کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اپنی شان بیان فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کس طرح زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اتنی شان و شوکت جو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بیان فرما رہا ہے تو یہ تو پہلے بیان کی جا چکی ہے، تو دوبارہ سے پھر کیوں بیان فرما رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں، یہ بار بار رب تبارک و تعالیٰ کا اپنی شان و شوکت اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے ذکر کو بیان کرنا یہ اس لیے ہے کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا کفر پہلے کیا گیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار پہلے کیا گیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کا انکار پہلے کیا گیا تھا، اور ان انبیاء کرام کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح کے جو مطالبے پیش کیے گئے تھے، جو ان سے باتیں طلب کی گئی تھی، جو ان سے مانگا گیا تھا، تو یہ وہ لوگ جو اس زمانے میں ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے آنے والے زمانے میں جو لوگ آئیں گے، یہ کوئی نیا کفر نہیں قائم کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کوئی نئی بات کا انکار نہیں کیا ہے یا کسی نئی بات کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تو جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے مطالبہ کیا گیا تھا، پہلے جو باتیں طلب کی گئی تھی، پہلے جو پہچان طلب کی گئی تھی، پہلے جو نشانیاں مانگی گئی تھی، وہی کفر آج بھی کیا جا رہا ہے، وہی نشانیاں آج بھی طلب کی جا رہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اسی انداز میں جواب ارشاد فرما رہا ہے جس طرح پہلے کے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کا علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جن کا جاننے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ میری سامنے موجود نشانیوں کا انکار کرتے ہیں؟ میری کھلم کھلا باتیں جو میں نے ان پر ظاہر فرما دی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کس طرح زمین و آسمان کو پیدا کیا، کس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے انکار کرنے والوں کو سزائیں دی، کس طرح ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تم سے آنے والی قومیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ان لوگوں کے تم سے زیادہ مال و دولت والا ہونے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے ختم کر دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں علم نہ ہوگا ان سب باتوں کا جو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا جو حشر ہوا، جن کا ان علم سے، ان باتوں سے، ان تعلیمات سے انبیاء کرام کی کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی مطالبہ کریں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے آنے والے زمانوں میں جس طرح یہودیوں نے اپنے سامنے انجیل ہونے کے باوجود، اللہ کی نشانیاں ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کے غیب کی باتیں بتا دینے کے باوجود یہ مطالبہ کیا کہ نہیں، ہمیں اللہ رب العزت سے بات کرنی ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو
جس طرح حضرت موسیٰ نے پچھلی آیتوں میں گزرا تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کے جلال و غضب کا وہ شکار ہوئے اور وہ ختم ہو گئے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے انہیں پھر سے زندہ کیا اور وہ ایمان لائے، پھر لوٹے کوہ طور سے۔ تو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے سامنے انجیل موجود تھی، عیسائیوں کے سامنے توریت موجود تھی، ان ساری کتابوں کی موجودگی کے باوجود جس طرح نصرانیوں، عیسائیوں اور بنی اسرائیل و یہودیوں نے انکار کیا رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے سامنے علم تھا، علم ہونے کے باوجود ان کا اس علم کو حاصل کرنے کی بجائے اس پر یہ اعتراض کرتے رہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے سامنے علم قرآن کی شکل میں موجود ہوگا، لیکن انہیں اس قرآن کے سیکھنے سے، اس قرآن کے سمجھنے سے، اس قرآن پر عمل کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین پر، دین کی تعلیمات پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو معلم کائنات ہیں، جو معلم انسانیت ہیں، جو معلم قرآن ہیں، جو تعلیم دینے کے لیے ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا، ان سے، ان کی ذات سے سیکھنے سمجھنے کی بجائے صرف اور صرف یہ کافر لوگ، یہ اللہ رب العزت کی شان، عظمت و جلال، اس کے عطا کردہ علم کا انکار کرنے والے لوگ، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ صرف ان کا کام ہی یہی ہے کہ جس طرح پہلے کے لوگوں نے کیا ویسے ہی یہ آج کے دور میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، علم سے دور ہو کر، تعلیم سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر، انہی کے راستے پر چل کر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جس طرح انہوں نے اعتراض کیا، یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اعتراض کر رہے ہیں اور یہ لوگ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح ان سے پہلے کے کافروں نے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے، شک و شبہ میں پڑھ کر، اللہ کی بات پر پکا ایمان نہ لا کر اعتراض، جوابات، سوالات میں پڑے رہے اور خود کو گمراہ کر لیا، خود کو برباد کر لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کبریا آپ کی قوم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح کرتے رہیں گے، چاہے وہ نصرانیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مشرکین کی شکل میں ہو، چاہے وہ بت پرستوں کی شکل میں ہو، جس کی بھی شکل میں ہو، ان کا کام یہی ہے کہ انہیں علم سے کوئی لینا دینا نہیں، یقین سے کوئی لینا دینا نہیں، ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ رب العزت ہمیں وہ یقین فرما، جو یقین عطا فرما جو تو نے جنگ بدر میں موجود صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ یا اللہ رب العزت ہمیں وہ یقین عطا فرما جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام کو عطا ہوا تھا۔ یا اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، شک و شبہ سے بچا اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وحدانیت میں شک و شبہ کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔